You are watching Maulana Anis Bilgrami. Please subscribe. Also, don't forget to like, comment, and share. حضرات محترم، فلسطین اور کنعان مدینۃ الخلیل کے درمیان یہ مقام یونس ہے. آپ ہی کے نام پر یہ مسجد یونس ہے. الحمدللہ اس مسجد یونس علیہ السلام میں اور مقام یونس میں موجود ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. حضرات محترم، اس وقت ہم اور آپ مقام یونس علیہ السلام پر موجود ہیں. حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے معروف اور مشہور نبیوں میں سے ایک نبی گزرے ہیں. نینوا ایک بستی تھی. اس نینوا بستی میں حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنا نبی بنا کر مبعوث فرمایا اور اس بستی کے لوگوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو بھیجا. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ. یہ قرآن کا بیان ہے کہ ہم نے ان کو 1,00,000 یا اس سے کچھ زائد انسانوں کی طرف بھیجا. پہلے زمانے کے جو نبی اور رسول آتے تھے ان کی قومیں متعین ہوتی تھیں، علاقے محدود ہوتے تھے کہ آپ کی دعوت کا دائرہ اتنا حصہ ہے، اتنے لوگوں پر آپ کو محنت کرنی ہے، اس حلقے میں آپ کو محنت کرنی ہے. تو ان کی دعوتی سرگرمیاں انہی لوگوں پر ہوتی تھیں اور ان کی دعوتی سرگرمیاں اسی حلقے میں ہوتی تھیں جس حلقے کے لیے ان کو نبی بنا کر بھیجا جاتا تھا. یہ امتیاز تو نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ آپ عالمگیر نبی بن کر کے مبعوث ہوئے ہیں. کافۃ للناس، دنیا کے تمام انسانوں کے لیے آپ کو نبی بنا کر مبعوث کیا گیا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر کے اللہ نے بھیجا. لیکن جو اور انبیاء اور رسل ہوا کرتے تھے آپ علیہ السلام سے پہلے، تو ان کی دعوتی سرگرمیوں کے لیے ایک میدان مقرر ہوتا تھا، ایک افراد متعین ہوتے تھے. تو حضرت یونس علیہ السلام کی جو دعوتی سرگرمیاں تھیں اور آپ کو جن کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا، ان انسانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 1,00,000 او یزیدون، یہ اس سے کچھ زیادہ. حضرت یونس علیہ السلام نینوا کے رہنے والے تھے. آپ نے جب انسانوں کے سامنے، اپنے مخاطبین کے سامنے اللہ کا پیغام رکھا، ان کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، تو سب لوگ مخالف ہو گئے. لیکن ابھی اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت یونس علیہ السلام کو یہ کوئی حکم نہیں ملا تھا کہ آپ بستی چھوڑ کے چلے جائیں. قوم کی بغاوت اور سرکشی کے پیش نظر حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے تئیں یہ فیصلہ لے لیا کہ اب مجھے اس بستی سے نکل ہی جانا چاہیے. اور آپ نکل گئے. آپ بستی سے باہر گئے تو بستی والوں نے اللہ کی بارگاہ میں رونا گڑگڑانا شروع کر دیا کہ یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دیجئے. اور اللہ تعالیٰ کسی قوم پہ عذاب اس وقت تک نازل نہیں کرتا ہے جب تک کہ وہ ان پر حجت تمام نہ کر دے. اور ابھی حجت تمام نہیں ہوئی تھی. حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر نکلے، بستی والوں نے اللہ کو راضی کر لیا رو دھو کر کے، اور یونس علیہ السلام چلتے ہی چلے گئے. وہ سمندر جو یہاں سے تقریباً 60 یا 70 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اسی سمندر پہ کشتی جا رہی تھی. آپ اس پہ بیٹھ گئے، وہ کشتی ڈگمگانے لگی. اس زمانے میں لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر کوئی غلام اپنے مالک کی اجازت کے بغیر کشتی میں آ کے راہ فرار اختیار کرے گا تو سب کو لے ڈوبتا تھا. تو جیسے کشتی ڈگمگائی تو کشتی بان نے کہا کہ تم میں کیا کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے مالک سے بھاگ کے آیا ہو، مالک سے اجازت لیے بغیر آ گیا ہو؟ اگر وہ اپنے آپ کو نہیں بتائے گا تو ساری کشتی والے ڈوب جائیں گے. تو حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ میں اپنے رب اور اپنے مالک اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی بستی سے باہر نکل آیا، اپنی قوم کو چھوڑ دیا میں نے. آپ کو سمندر میں ڈال دیا گیا. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، تو مچھلی نے ان کو نگل لیا. پھر
میں نے آپ کو پورا تفصیلی واقعہ تو بس میں ہی سنا دیا تھا. حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کیا تسبیح پڑھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ اتنی اہم تسبیح ہے کہ اللہ کا بیان یہ ہے کہ اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں اس تسبیح کو نہ پڑھتے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ تو قیامت کے برپا ہونے تک یونس علیہ السلام اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے. بے شک. آپ نے یہ تسبیح پڑھی، اللہ نے اس کی برکت سے آپ کو باہر نکالا اور آپ پھر آ کر کے اپنی قوم کے درمیان دعوت و تبلیغ کی محنت کرنے لگے اور اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ سے وابستہ کرنے لگے. اس تسبیح کی بہت زیادہ اہمیت ہے. مشکلات، پریشانیاں، تنگیوں میں گھر جانا، جب ایسے حالات پیش آ جائیں تو پھر یہ تسبیح پڑھنی چاہیے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے، پریشانیوں سے نجات عطا فرماتے ہیں. حضرت یونس علیہ السلام یہاں تشریف لائے ہوں گے، یہاں پہ آپ نے قیام فرمایا ہوگا. اسی مناسبت سے یہاں مقام یونس بنا ہوا ہے. اس مسجد میں ہم اور آپ حاضر ہیں. اس کا ادھر کا حصہ قدیم ہے یہ والا، اور اتنا حصہ جدید ہے. یہ قدیم حصہ تقریباً اسی طرز پہ بنا ہے جو مقام سلمان فارسی پہ آپ نے دیکھا ہوگا. یہ اس انداز سے بنایا گیا ہے. سینکڑوں سال، ہزاروں سال یہ عمارت اس طرح قائم رہے گی انشاءاللہ. تو یہ اس کا قدیم طرز ہے مسجد کا، اور اسی طرز پہ آپ نے مقام سلمان فارسی پہ جو قدیم مسجد تھی وہ آپ نے دیکھی ہوگی، اور یہ اتنا حصہ جدید حصہ ہے. اب ہم چلتے ہیں اس مقام پر جسے مقام یونس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. وہاں قبر بھی بنی ہوئی ہے. واللہ عالم بالصواب. ہم تو یہاں حاضری دینے آئے ہیں اور حاضری دینے کے بعد ایثار ثواب بھی کریں گے انشاءاللہ. چلیے بعد میں دیکھ لیجیے گا. سلام بھی پیش کر دیں. جہاں نہیں ہوں گے تو جہاں ہوں گے وہاں اللہ ہمارا سلام پہنچا دے گا انشاءاللہ. یہ فلسفہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اگر کوئی اعتراض کرتا ہے کہ صاحب وہاں تو وہ ہے نہیں، بھائی نہیں ہے، ہم نے سلام پیش کیا ہے نا تو اللہ ان کے پاس پہنچا دے گا. بالکل. السلام علیکم یا سیدنا یونس.